السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہوں۔ قرآن مجید کا آپ سے ترجمہ شیئر کرتا ہوں۔ آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور سورت کا نام الانعام ہے، اور آیت نمبر جو ہے 46 سے لے کر 50 تک پہلے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا میں ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل يهلك الا القوم الظالمون هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ سامعین اب ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ قل ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کانوں کی سماعت کو لے جائیں، وابصارکم، اور تمہارے آنکھوں کا نور، تمہاری نظر کو، روشنی کو لے جائیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیں، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے رب جو تمہیں یہ چیزیں یاتیکم، تمہیں یہ چیزیں لٹا دے، یاتیکم بہی، یہ چیزیں تمہیں واپس کر دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کس طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، ثم هم یصدفون، پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، دیکھو اگر تمہارے اوپر عذاب آئے اللہ کا، اچانک آ جائے یا ظاہری طور پر آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو هل یہلک، کون ہلاک ہوگا؟ ہاں، صرف ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم کسی رسول کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اصلاح کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی کسی قسم کا غم ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، جو انہوں نے نافرمانی کی ہے اس کی وجہ سے ان کو عذاب آئے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دیجیے اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ میں غیب دان ہوں، غیب کو جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں میں تو اس پر چلنے والا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا اندھا یعنی نہیں دیکھنے والا، نبینا اور دیکھنے والا، یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، تو پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں ان پر ایمان لانا، اور ہمارے لیے آخری ہم قوم، آخری ہم امت ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی ہر بات کو بعینی جس طرح وہ بیان کریں ماننا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں، میں غیب دان نہیں، اور میں فرشتہ نہیں، کون ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، یوحى الیہ، میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ یہ انسان کی شکل و صورت ہے نا، یہ تو بات واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے جتنا خوبصورت
اور خوبصورت پیدا کیا ہے، پوری جہان میں ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا حسین کوئی نہیں جس طرح ہمارے پیغمبر تھے۔ لیکن جس طرح جنس ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا عبادت کرنا اور ان کا عبادت کرنا یہ تو فرق ہے نا۔ لیکن جس طرح ہم بول و براز کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے، اللہ کے رسول کے جو پسینہ ہے اس میں خوشبو ہے، اس کو بطور عطر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے تھوک کے اندر بیماری ہے، اللہ کے رسول کی تھوک کے اندر شفا ہے اور معجزہ بھی ہے۔ کھانے میں ڈالا تو وہ کتنے نے کھایا، ختم نہیں ہوا، آٹے میں ڈالا تو دیکھیں ظاہری جو شکل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور باطنی ہمارے سامنے وہ انسان ہے، ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ ازدواجی معاملات میں اللہ نے ان کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، اور جس طرح ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، جو اللہ کا پیغمبر ہے اس پر اللہ وحی نازل کرتے ہیں، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ اور ساری کائنات جب سے اللہ ذوالجلال نے پیدا کی ہے، حضرت آدم سے لے کر اور آخری جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوگا، نبیوں میں تمام کائنات میں اور سب سے افضلین ترین اگر شکل و صورت اور مرتبے اور مقام اور حسن کے اعتبار سے بنایا تو محمد کریم کو، ان کے برابری کوئی نبی، سارے نبی مل کر بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اتنا مقام اللہ ذوالجلال نے ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہم آخری امت ہیں، ہمارے پیغمبر آخری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر کی بات اس طرح سے مانیں کہ ہمارا رب بھی خوش ہو جائے، ہمارا پیغمبر ہی کہے یا اللہ مجھے ایسی امت عطا فرمائی تھی جنہوں نے میری ہر بات کو مانا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ساری امت کے لیے محنت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی جو ہے نا امت بننا چاہیے، ہم بھی ایک امت بن کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔